یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ فرانس کے سرکردہ روزنامہ لی فیگارو میں رواں برس اگست میں ایک ایسے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے پورے صفحے کا مضمون شائع ہوا تھا جب نریندر مودی فرانس کے سرکاری دورے پر تھا۔ یہ مضمون فرانس کے صحافی ایمانوئل ڈیرویلے نے تحریر کیا تھا، جس نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ حفشرمال شپیاں کی شبانہ نامی خاتون کا حوالہ دیتے ہوئے فرانسیسی صحافی نے بھارتی فوج کی دہشت گردی اور بربریت کو اجاگر کیا تھا۔ یہ مضمون فرانسیسی زبان میں شائع ہوا تھا اور اب اسے انگریزی میں شائع کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے جبری مشقت کے نتیجے میں متاثرین کی نفسیات پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں جنتر منتر پر گزشتہ روز ایک ڈاکیومنٹری فلم جس کا عنوان دنیا کی بڑی جمہوریت میں جبری مشقت تھی کو کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بطور دکھایا گیا ہے۔ مقبوضہ وادی اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں گزشتہ 77 روز سے بھارتی محاصرہ اور ذرائع ابلاغ کی معطلی برقرار ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 80 لاکھ افراد اپنے گھروں میں معصور ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت شہریوں کے حقوق غصب اور کشمیریوں کی اراضی ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں خوفناک محاصرے کی شدید مذمت اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادے دینے پر زور دیا۔ 40 سے زائد برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور کشمیری عوام کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض حکومت کا لاک ڈاؤن، قتل و غارت گری، بدترین تشدد، اندھا دھند گرفتاریاں اور معاشی استحصال بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے کشمیری کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں سری نگر سے ایک امام مسجد کے خیالات۔ میں مسجد کا امام ہوں۔ مجھے 4 مرتبہ انڈین فورس نے اپنے پاس بلایا اور نماز پڑھنے کے لیے ہراس بھی کیا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر ہم نے ان سے التجا کی کہ یہاں ہمارے ایریا میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ ہماری اس مسجد میں 3 منزل بڑی پڑی ہوتی ہے، لیکن آج دیکھیے 10 یا 12 آدمی تھے ہماری نماز پڑھنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کرفیو لگایا گیا ہے۔ جو حکومت ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے اور پوری دنیا کو معلوم۔ ہمارے معصوموں کو قید کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو بے عزتی کیا جا رہا ہے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہم اسی بارے میں پرامن احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کرنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارا موبائل، ہمارے سب کچھ بند کر دیا، ہماری آواز کو، ہمارے گلے کو دبایا گیا ہے۔ ہم اس سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے ہم سے یہ رائے لی کہ آپ آرٹیکل 370 کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہٹانے؟ اللہ پہ ہم بھروسہ رکھ کے آگے چل کے اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند رکھیں گے۔ اپنا حق جو ہے وہ ہمیشہ ہم مانگتے رہیں گے اور اپنی آواز کو ہم دبانے نہیں دیں گے۔ جو حق ہمارا ہے وہ ہمیں لوٹا دیجیے اور ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کریے، مہربانی کر کے۔ یہ تھے سری نگر کشمیر سے ایک امام مسجد جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔